میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا یہ اللہ کے ہاں سے بخشش کرانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس دنیا کی جنت ہے۔ اور دوسری طرف میرے عزیزو، اللہ کی رضا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اس سے محرومی ذہنی نفسیاتی الجھنوں کا ذریعہ ہے، دنیا کی جہنم ہے۔ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، ذہنی الجھنیں ہیں، اس کی وجہ اس خوبی سے محرومی ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ ذہنی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے یہ مسلمانوں کی کبھی بیماری ہوتی نہیں تھی۔ یہ تو بیماری ان لوگوں کی تھی جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ یہ ذہنی بیماری، نفسیاتی بیماریاں، یہ مسلمانوں کی بیماری نہیں ہوتی تھی، یہ تو ان کی ہوتی تھی جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے ہاں ہے خوف، ان کے ہاں ہے دہشت، ان کے ہاں ہے مایوسی، ان کے ہاں ہے بے چینی، ان کے ہاں ہے شکستہ دلی۔ ہاں، ان کے ہاں یہ ہے کہ انجانے سا خوف، ان کے ہاں ہے دور کے اندیشوں سے پریشانی، یہ ان کے ہاں ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ مسلمانوں کیا تھا؟ حوصلہ، ہمت، حوصلہ، ہمت، شکر، اطمینان، قوت فیصلہ، یہ مسلمانوں کے ساتھ خوبیاں تھیں۔ تو یہ ایک بڑی خوبی ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ یہ عین آزمائش کے اندر بھی مسکراتا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، عین آزمائش میں بھی مسکراتا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ اور کوئی اس سے محروم ہو جائے، سچ بتاؤں، اطمینان کے سارے نقشوں کے اندر بھی اس کے چہرے پہ اطمینان کا نشان کوئی نہیں ہوتا۔ وہ پھر بھی مطمئن نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ دور کے اندیشے اس کی زندگی کا اطمینان اس سے چھین لیتے ہیں۔ اور یہ عین آزمائش کے اندر بھی، تکلیف کے اندر بھی مسکراتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے۔ دنیا کی جنت ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے۔ اور اللہ کے ہاں بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے۔ وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، جو چاہے کرے حاکم ہے، لیکن اس کا کچھ بھی کرنا حکمت سے خالی نہیں۔ وہ حاکم ہے، جو چاہے کرے بادشاہ ہے، حکیم بھی ہے، اس کا کوئی کام میری بھلائی سے خالی نہیں، میری مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ عمران ابن حسین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
30 سے 32 سال تک بسترے پہ پڑے رہے، لیکن چہرے پہ ایسا اطمینان جیسے کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا اتنا تو باہر کی زندگی میں مطمئن کوئی نظر نہیں آتا، اور آپ کی زندگی کے 32 سال بسترے پہ ہو گئے۔ کہا میرے اللہ کی چاہت یہ ہے تو میری چاہت بھی یہی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور آپ ہی کی شان تھی کہ اللہ سے یہ سوال کرتے، فرمانے لگے اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ کوئی علامت؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ تم اپنے دل سے پوچھ لو، اگر تمہارا دل ہم سے راضی ہے تو یقین کر لو ہم تم سے راضی ہیں۔ جو ہر حال میں، راحت میں، تکلیف میں، صحت میں، بیماری میں، خوشحالی میں، فقر میں، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اسے یہ انعام مل گیا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، جو ہر حال میں، تکلیف میں جان جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے، اولاد جا رہی ہے، سر کٹ رہا ہے، سولی پہ لٹکائے جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، یہ انعام لے کر گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ یہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ تو یہ ساری نفسیاتی بیماریاں، ذہنی الجھنیں، یہ روگ لگتا ہی اس لیے کہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس دولت سے محروم ہو گئے۔ پہلے یہ واقعہ مسلمانوں میں اکا دکا ہوا کرتا تھا، اب تو جوان چھوٹے چھوٹے بچے، ذہنی بیماری، نفسیاتی، کیا مرد کیا عورتیں، اور بدقسمتی ہے پھر ایسوں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں جو ایسے نفسیاتی بیماری کے بجائے جسمانی بیماری بنا دیتے ہیں۔ علاج ایسا تجویز ہوتا ہے جس سے یہ نفسیاتی بیماری جسمانی بیماری بن جاتی، اور ساری زندگی دوائیوں پہ رہتا ہے، اس لیے کہ جو اس کا علاج ہے وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو معالج ہے اس کے پاس تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ ساری زندگی دوائیوں پہ رہتا ہے۔ اور جسے اللہ یہ خوبی نصیب فرما دے، اپنے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ دولت جسے مل جائے، میں عرض کروں میرے عزیزو، یہ تو دنیا کی جنت میں رہتا ہے، ایسا حوصلہ ہوتا ہے، ایسا حوصلہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کی والدہ ہیں۔ جب انس کا والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے کچھ عرصے تک شادی نہیں کی اپنے بچے کی پرورش کے لیے۔ پھر ایک وقت کے بعد جب بچہ بڑا ہوا تو آپ نے حضرت ابو طلحہ سے شادی فرمائی۔ اس شادی سے ایک بیٹا ہوا، ابو عمیر، ایک بیٹا ہوا۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ سفر پہ گئے، ابو عمیر کی طبیعت اچھی نہ تھی، واپس آئے،
روزے میں تھے، سفر بھی دور کا تھا، تھکاوٹ بھی تھی، ادھر بچے کا انتقال ہو گیا اسی دن۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا صنف نازک کو بھی کیسی باہمت بنا دیتی ہے، اور کیسے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ، وہ بھی ماں، اسے نہلایا، کفن پہنایا، سلا دی، لٹا دیا۔ رات کو میاں آئے اس خیال سے کہ اگر انہیں یہ خبر دے دی تو بے آرام بھی ہو جائیں گے، کچھ کھائیں گے بھی نہیں، تکلیف بھی ہوگی۔ تو آتے ساتھ ابو طلحہ نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگی بہت آرام سے ہے۔ سبحان اللہ، نفسیاتی بیمار تو کیا ہوتی؟ اب دیکھیے نا کیا ذہنی توازن موجود ہے، کیا ذہنی توازن موجود ہے کہ بات کتنی خوبصورتی کی نکلی، جھوٹ بھی نہیں اور مقصد بھی حاصل ہو رہا۔ کیسا ذہنی توازن موجود ہے، ورنہ تو کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے الجھتے ہیں دماغی طور پہ کہ سبھی کو الجھا دیتے ہیں، سبھی کو الجھا دیتے ہیں۔ کہنے لگے آرام کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ ایک مسلمان کا آج کے مقابلے میں کل آرام زیادہ ہی ہے، پہلے سے زیادہ آرام سے ہے۔ کھانا کھلایا، ان کی ضروریات پوری کی، صبح ہوئی تو میاں نماز پڑھ کے واپس آئے فجر کی، تو فرمانے لگی ابو طلحہ یہ بتاؤ اگر کوئی امانت دے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو تمہارا کیا طرز عمل ہوگا؟ فرمانے لگی خوشی خوشی ان کی امانت واپس کر دیں گے۔ فرمایا کہ ابو طلحہ اللہ نے ہمیں ابو عمیر کی شکل میں بیٹا دیا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ رضا بالقضاء، کیا حوصلہ پیدا کیا، کیا ہمت پیدا کی۔ ابو طلحہ کو افسوس تو ہوا، لیکن کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری بات رکھتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو طلحہ اللہ تمہیں اس رات میں برکت نصیب فرمائے، اور پھر اس رات کی برکت سے اللہ نے ایک بیٹا دیا عبداللہ بن ابی طلحہ، اس سے 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 قرآن کے حافظ تھے۔ رضا بالقضاء یہ آدمی کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، ہمت پیدا کرتی ہے، قوت اور طاقت لاتی ہے۔ اور جب آدمی اس سے خالی ہو جائے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کھانسی تو رات کو آنی ہے، آدھی رات میں کھانسی آنی ہے، اور رات کے آغاز ہی سے منہ کھولنے لگ جائے، کوئی مصیبت تو آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن مصیبت سے ڈر کی وجہ سے ابھی بھی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ حالت پیش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ابھی اس حالت سے پریشانی شروع ہو گئی، دور کے اندیشے اسے پریشان رکھ رہے ہیں۔ اس مادی زندگی نے تو رضا بالقضاء سے بالکل ہی محروم کر دیا کہ سارا تکیہ ہی ان مادی اسباب اور نقشوں پر ہے، اور جہاں اس کی عمارت گرتی جو ہے ہی نہ پائیدار، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔
ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بیماری آپ کے ہاں کے مقابلے میں وہاں زیادہ ہے، جہاں زندگی کا پورا بھروسہ ہی انہی اسباب پر ہے. وہاں ہر شخص نفسیاتی ہے، ہر شخص نفسیاتی ہے. اور اب ہمارے ہاں بھی یہ بیماری کثرت سے ہر بچہ نفسیاتی ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ پڑھی مادیت رہے ہیں کہ مادیت سے زندگی بنتی ہے، اور جیسی مادی نقشے ہاتھوں سے دور ہوتے ہیں، پاؤں سے دور ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ کی ذات پہ اعتماد ہوتا اور اس کے فیصلوں پہ راضی رہتا تو وہ تو بہت قریب ہے، وہ تو بہت قریب ہے، اور بڑا ہی با اختیار ہے، اور بڑی ہی قدرت والا ہے، اور بڑا ہی مہربان ہے. اس کی رحمت کی کوئی حد کوئی نہیں، اور اس کی شفقت کی انتہا کوئی نہیں. اگر اسے پہچانا ہوتا تو یہی ایک چیز ہے جو آدمی کی دنیا کو خوشگوار بنا سکتی، اس دنیا کو خوشگوار بنا سکتی. رضا بالقضاء. ورنہ اس دنیا کے حالات ملے جلے رہتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی حالات طبیعت کے مطابق، کبھی مخالف، کبھی خواہش پوری ہو رہی، کبھی رکاوٹیں. اور اگر یہ خوبی ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اپنے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں، تو ناگوار حالات کے اندر بھی اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. ورنہ میرے عزیزو، خوشگوار زندگی کے نقشوں کے اندر بھی اس کی زندگی میں ناگواری ہی ہوگی کہ کہیں یہ چلے نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ چیز آدمی میں ہمت، حوصلہ پیدا کر دے. کہنا آسان ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں گرفتار کیا گیا، رومی بادشاہ نے گرفتار کیا تو کہا اسے مارنا نہیں، اسے پھانسی پہ لٹکاؤ اور تیر دائیں بائیں اوپر نیچے سے برساؤ. بتاؤ کیا کیفیت ہونی چاہیے، کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے. لیکن ان کے چہرے پہ، ان کے اعصاب پہ اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، ان کے اعصاب پہ ذرا بھی اس کا اثر نہیں ہوا. وہ کرندے حکمران حاکم کے پاس گئے، وہ تو مطمئن ہے، وہ تو اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. کہ اچھا اسے اتارو اور اس کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے تیل کی اس دیگ میں پھینکو اس کی آنکھوں کے سامنے. ایک ڈالا، دو ڈالے، لمحوں کے اندر ان کا گوشت، ہڈیاں، بال الگ. ان کی باری آئی، اب ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور آنسو بھی اس لیے نہیں جاری ہوئے کہ حواس کھو بیٹھے، ذہنی توازن دے بیٹھے، بلکہ ہوش اور حوصلہ اور بڑھ گیا. ہوش اور حوصلہ اور بڑھ گیا. کہا اب کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں، ایک جان ہے، جائے گی چلی جائے گی. تمنا اور آرزو یہ تھی جتنے جسم پہ بال تھے اتنی جانیں ہوتی سب قربان کر دیتا. یہ حوصلہ عین اس آزمائش میں اور آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی
تکلیف ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے کہ اسے مطمئن رکھ رہی ہے؟ یہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کی خوبی۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اللہ پہ راضی، فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی پہچان نصیب نہ ہو۔ آج اس کی پہچان سے محروم ہو گئے کہ اس کی شان کیا ہے، شان کیا ہے۔ بچہ ہے نا، اسے کہیں باہر بھی تھپڑ لگے گلی میں، چھوٹے بچے کو اس لیے تھپڑ مارا، تو اس کی زبان سے پہلی آواز کیا نکلتی ہے؟ اماں، اس لیے کہ وہ اپنی اماں کو خوب جانتا ہے کہ میری جائے پناہ میری ماں کی گود ہے، اماں، وہ سے اپنی جائے پناہ تصور کرتا۔ اور اگر مسلمان بھی اپنے اللہ کو پہچانتا، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، میری جائے پناہ سوائے اللہ کے اور کہیں نہیں، لا منجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ، میری حفاظت، میری پناہ گاہ صرف اللہ کی ذات، اور وہاں سے جو فیصلہ ہے اسی فیصلے میں میرے لیے بھلائی۔ بچہ اپنی اماں کو پہچانتا ہے، تو مسلمان اگر اپنے اللہ کو پہچانتا تو ہر تکلیف میں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا۔ اب تو جب سارے مادی نقشوں سے مایوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب اللہ ہی کرے گا، اب اللہ ہی کرے گا۔ نہ میرے عزیزو، صرف اللہ ہی کرے گا۔ الا لہ الحکم، اکیلے اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر لے پھر کوئی اس کا فیصلہ رد نہیں کر سکتا۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ القہار بڑا زبردست ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، اور میرے عزیزو وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کے ہر فیصلے میں شفقت بھی ہے، مہربانی بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس اللہ کو پہچانا جائے، جب پتہ چلے نا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو اگر یہ بتا دیے کہ اس کی ماں اسے نہلا رہی ہے تو باپ مطمئن ہو جاتا، اچھا ماں اس وجہ سے رو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ماں جو کر رہی ہے اس کی خیر خواہی میں کر رہی ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ ماں اسے دوا پلا رہی ہے، اچھا پتہ ہے ماں جو کر رہی ہے خیر خواہی میں کر رہی ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ماؤں سے مہربان اور محبت کرنے والا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وہ کر رہا ہے، تو کتنا مطمئن ہو جائے آدمی۔ یہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ اللہ کی پہچان کے ساتھ ہے۔ اللہ کو پہچانا جائے، اور اللہ کی پہچان کیسی ہوگی میرے عزیزو؟ ایک تو اللہ کو جب کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے، تو یہ خیال کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے۔
اور پھر یہ بھی خیال کیا جائے کہ یہ ایک طرف سے تکلیف آئی، اس سے بڑی بھی تکلیف آ سکتی تھی، اللہ نے کرم فرما دیا کہ چھوٹی تکلیف سی میری خطائیں معاف فرما دی۔ ایک ساتھی کا حادثے میں ہاتھ ضائع ہوا، ایک انداز تو یہ کہ ہاتھ چلا گیا، اور ایک اللہ کی محبت میں اضافہ کہ الحمدللہ ایک ہاتھ بھی سلامت ہے، 2 ٹانگیں بھی سلامت ہیں۔ یعنی کسی تکلیف میں کچھ چیز چلی گئی تو عین اس وقت اللہ کی ان گنت نعمتیں بھی تو ہیں، ان کا تصور کر کے اللہ کی محبت میں اضافہ کیا جائے۔ اس کو سوچا جائے، جو جو اللہ کی معرفت بڑھے گی، اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ آج اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق نہیں ملتی تو ناشکری ہے، تو جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ جو نعمتیں ہوتی ہیں آدمی ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا، جن نعمتوں کے نقشوں میں رہ رہا ہوتا ہے ان سے بھی راحت حاصل نہیں کر پاتا۔ اور اگر اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر ہو، یہ شکر تبھی ہوتا ہے میرے عزیزو کہ یہ چھوٹی سی نعمت ہے، اللہ نے اس حال میں دی ہے، اور اس پہ اللہ کے فیصلوں پہ یہ چھوٹی نعمت بھی بڑی نعمتوں سے زیادہ مفید بن جاتی ہے۔ چھوٹا سا گھر ہے اور اس وقت اس میں اللہ کے فیصلے پہ راضی، یقین جانے جو اس میں راحت ہے اس کوٹھیوں میں راحت نہیں مل سکتی جس میں ہر وقت ناشکری کی کیفیت ہے، ہر وقت ناشکری کی کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اللہ ایسا ایمان یقین دے دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤں، اور مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا آپ کا لکھا ہوا ہے، اور جو بھی احوال آئے آپ کی طرف سے آئے۔ مجھے اس پہ اطمینان نصیب فرما۔ امت کو دعا سکھائیے، امت کو دعا سکھائیے۔ تو میرے عزیزو، آج اسی خوبی سے محرومی کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص ذہنی الجھنوں کا، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا، اور بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان سے بیچارہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، اور کیفیت ہر وقت ناشکری کی ہے، شکوے کی ہے، ناشکری کی ہے، ناشکری کی ہے اور شکایت کی ہے، اللہ سے اور دوری ہوتی چلی جا رہی، دوری ہوتی چلی جا رہی۔ تو دنیا کی خوشگوار زندگی، دنیا کی جنت اسی خوبی میں ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے انعام بتایا کہ ایسا شخص جو اللہ کے فیصلوں پہ دنیا میں راضی رہا، دنیا سے جب جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جی چل، تو اللہ سے راضی رہا، اللہ نے تجھے بھی راضی کر دیا۔ اللہ تجھ سے راضی اس لیے کہ تو اللہ سے راضی رہا۔ یعنی اس زندگی کا سب سے مشکل گھڑی، اس زندگی کی سب سے مشکل گھڑی موت کا وقت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
اس موقع پہ شیطان اپنی تمام توانائیاں لگا دیتا ہے کہ یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے، یہ شخص ایمان کی حالت میں نہ جائے۔ لیکن وہ خوش نصیب آدمی جو دنیا میں ہر حال میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہا، شکوے نہیں، شکایت نہیں، مایوسی نہیں، ہر وقت مطمئن رہا اللہ کے فیصلوں پہ، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے گا تو اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے آ کے کریں اور اسے خوشخبری دیں گے کہ فکر نہ کر، اللہ تو اس سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ تو دنیا میں اپنے اللہ سے راضی رہا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ زندگی کی آخری گھڑی جو کھربوں سال کی فلاح کی بنیاد بننے والی ہے، کھربوں سال کی، اس گھڑی میں یہ عظیم شان انعام مل رہا ہے کہ تو اللہ سے راضی رہا، اللہ تو اس سے راضی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں یہ خوبی پیدا کریں، اللہ کی محبت کو بڑھائیں، ہر تکلیف آزمائش کے موقع پہ یہ خیال کریں کہ یہ اللہ حکیم رحیم مہربان کی ذات کی طرف سے یہ ہے، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، اس سے میرے لیے کوئی فلاحی ہے، اور اللہ نے سستے چھوڑا ورنہ اس سے بڑی بھی آزمائش آ سکتی تھی۔ اور پھر اس پر یہ ہے کہ اس پر جو چیز مل رہی ہے، اجر انعام، وہ اس تکلیف سے بھی بڑھیا ہے۔ جیسے ایک ہیرے والی دکان پہ آپ جائیں اور ایک ہیرا لے لیں اور ساتھ اسے ڈالر دے دیں، پاؤنڈ دے دیں، اب بظاہر اس کی دکان سے ایک ہیرا کم تو ہوا، لیکن بتائیے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے ایک ہیرا اور لے لیجئے، دوسرا لے لے تو وہ کہتا ہے ایک ہیرا اور لے لیجئے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کے مقابلے میں جو چیز مل رہی ہے وہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ یقین آ جائے کہ اللہ نے کچھ لیا ہے اس کے بدلے میں جو دیا ہے وہ لینے سے زیادہ قیمتی ہے، تو کتنا اطمینان ہوگا۔ اس لیے کہ وہ بادشاہ اپنے شائع نشان دے گا نا، مجھ سے تو میری حیثیت سے لیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے عطا ہوگا اس کے اپنے شائع نشان عطا ہوگا۔ وہ حکیم ہے، رحیم ہے۔ میں اپنی ذات کا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا اللہ میرا خیر خواہ، اور میں اپنی ذات کی اتنی بہتری نہیں چاہ سکتا جتنی اللہ ہماری بہتری چاہنے والا۔ ہم اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرنے والے جتنی اللہ ہم سے محبت کرنے والے۔ اب جو یہ حالت میری زندگی میں پیش آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ علاج ہے میرے عزیزو نفسیاتی بیماریوں کا، ذہنی الجھنوں کا، دنیا کی اس جہنم سے نکلنے کا، کہ اللہ کے فیصلے کو یوں دل سے راضی ہونے لگ جائے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جو یہ کہہ دے کہ میری ہر خواہش یہاں پوری ہوئی ہے۔ مختلف احوال ہیں، مختلف حالات ہیں، لیکن جسے اللہ رب العزت یہ خوبی دے دے وہ ہر حال میں مطمئن ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں میرے حق میں بہتری ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے زندگی میں حوصلہ ہے، اس سے دنیا کی زندگی جنت ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو خوب شاندار استقبال ہونا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو چلو اللہ راضی ہے تم سے، اس لیے کہ تم اللہ سے راضی رہے ہو۔
تم ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہے. تو میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ ہم اپنے اللہ سے کتنے راضی ہیں. یہ علامت ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے. اور سچ ہے، جس سے اللہ راضی ہو اسے دنیا میں کچھ اور ملے نہ ملے، لیکن دل کا چین ضرور ملتا ہے. جس سے اللہ راضی ہو اسے اس دنیا میں کوئی اور مادی نقشہ ملے نہ ملے، لیکن قسم خدا کی دل کا چین سکون ضرور ملتا ہے. چاہے جھونپڑی میں رہے، چاہے کوٹھی میں رہے، چاہے صحت میں رہے، چاہے بیماری میں رہے، چاہے راحت میں رہے، چاہے کوئی آزمائش آ جائے، اور کچھ ملے نہ ملے، لیکن یہ دل کا اطمینان ضرور ملتا ہے. تو جینا بھی ایسے مزے کا اور مرنا اس سے زیادہ مزے کا. مرنا اس سے زیادہ مزے کا. راضیۃ مرضیہ. ایسے مبارک لوگوں کو کبھی جاتی ہوئی دیکھو جیسے زندگی میں بڑے پرسکون چہرے کے ساتھ ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے میں اور سکون بڑھ جاتا ہے. اور جن کی زندگیوں میں سوائے شکوے اور شکایت کے یقین جانے اتنی بے چین زندگی، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی آدمی بے چین ہو جائے تو سوچی اندر بے چینی کا کیا حال ہوگا. اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اسی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، اسی حال میں موت آ گئی تو کیا حال ہوگا. دنیا کی جہنم تو کسی نہ کسی درجے میں برداشت ہو گئی، چل نکلا، لیکن وہاں کی آگ کیسے برداشت ہو گئی. وہاں کی آگ کیسے برداشت ہو گئی. تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کی محبت بڑھائیں، اللہ کی معرفت بڑھائیں. جیسے آپ چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنے قریبی ساتھی کو بتاتے ہیں، بس اوقات اور کسی کو نہیں بتاتے لیکن اسے بتاتے ہیں، تو جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی قدر آتی ہے اور آپ کو بھی اس کو بتا کر اطمینان ہو جاتا ہے. تو ایسی میرے عزیزو اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اپنے اللہ سے کیا کریں. ہر بات اپنے اللہ سے کیا کریں. چلتے پھرتے اپنے اللہ سے بات کیا کریں، اور کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں اپنے اللہ کے سامنے ضرور پیش کریں. پھر اللہ کے ہاں قدر آئے گی کہ جیسے یہ کسی کو نہیں بتاتا لیکن مجھے بتائے بغیر رہتا بھی نہیں، مجھے بتائے بغیر رہتا بھی نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بڑی بات ہو یا چھوٹی بات، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو بتاتا ہوں. تعلق جو ہے، جانتے جو ہے اپنے اللہ کو، اور اپنا سب سے زیادہ محبوب جو ہے اس کو نہ بتائیں تو کس کو بتائیں. اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی. اور پھر جس حالت میں بھی ہوں یہ خیال رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اس میں میری کوئی نہ کوئی خیر خائی بھلائی چھپی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اس میں بھلائی چھپی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. تو میرے عزیزو یہ اچھے خاتمے کی بہت بڑی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا. جسے اللہ یہ دولت دے دے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کے فیصلوں پہ راضی، ہر وقت شکر کی کیفیت، یہ علامت ہے کہ اس کا خاتمہ بہت اچھا ہوگا.
اور اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر زندگی میں شکوے اور شکایت ہی ہیں اور ہر وقت اعتراض ہی ہے اور ہر وقت رونا دھونا ہی ہے کہ یہ کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے خاتمے کے سلسلے میں، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے خاتمے کے سلسلے میں کہ خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ کے انعامات کو سوچ کر کہ اگر کوئی چیز لی بھی ہے تو اتنی نعمتیں ہیں، انگنت ہیں۔ ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھا کرو جو حیثیت میں تم سے کم ہو، تو اس سے تم اپنے اللہ سے راضی رہو گے، اور اگر تم اپنے سے اچھی حالت والوں کو ہی ہمیشہ دیکھتے رہو گے تو تمہارے دلوں میں شکوہ اور شکایت پیدا ہونے لگ جائے گی۔ تمہارے دلوں میں شکوہ اور شکایت پیدا شروع ہو جائے گی، اور انہیں دیکھو گے جو تم سے بھی زیادہ کم تر ہیں تو کہو گے اللہ تیرا شکر ہے، کیا کچھ دے رکھا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ اور اگر بیٹھی ان لوگوں میں جو ان سے اونچے ہیں تو یہاں تو کروڑ والا ارب والے کو دیکھ رہا ہے، آگے ہی دیکھ رہا ہے، گھر والا فلیٹ والے کو دیکھ رہا ہے، فلیٹ والا کوٹھی والے کو دیکھ رہا ہے، وہ 500 والا 1000 گز والے کو دیکھ رہا ہے، آگے ہی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر نفسیاتی بیمار نہ بنے تو اور کیا ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام ہے نا، بدقسمتی سے وہاں بچے یہی تو کہتے ہیں ابا پاپا آپ کس گاڑی پہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ تو اس گاڑی پہ آتا ہے، وہ تو اس گاڑی پہ آتا ہے۔ شوق تو ہوتا ہے بچوں کو بڑے اسکولوں میں اپنی حیثیت سے بھی زیادہ، اور وہاں وہ جو زندگی دیکھتا ہے پھر واپس آ کر نفسیاتی مریض ہی بنتا ہے بیچارہ۔ دوڑ لگی ہے نا یہاں تو۔ پھر کہتے ہیں بچی نفسیاتی مریض ہو گئی، بچہ نفسیاتی مریض ہو گیا، تو وہاں تو ایک دوڑ لگی ہے، اور جب اس دوڑ میں یہ پیچھے رہتا ہے تو ذہن پہ بوجھ لیتا ہے، ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ان بیماریوں سے نجات کا نسخہ دیا ہے، صدیوں پہلے۔ اس لیے مسلمان ان بیماریوں میں نہیں مبتلا ہوا کرتا تھا جب اپنی نبی کی ہدایت پہ عمل کیا کرتا، کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ ہاں یوں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے دیندار کی صحبت میں بیٹھا کرو، دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے دیندار کی صحبت میں بیٹھا کرو، تاکہ شوق ہو کہ ابھی میں بہت پیچھے ہوں، بہت آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ہمارا فلسفہ بالکل علیحدہ ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے، اور دین کے معاملے میں جو جمعے کی پڑھتا ہے وہ انہیں دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور 5 پڑھنے والا انہیں دیکھتا ہے جو 4 بھی نہیں پڑھتے، اور جس کا سارا دین مسجد تک ہے وہ انہیں دیکھتا ہے جو مسجد میں بھی نہیں آتے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنی نبی کی بات پر عمل کرتے، اپنے سے بالا تر کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سے بالا تر کو دیکھ کر غیر مطمئن، جیسے ہم اپنی دنیا داری میں اپنے سے اوپر کو دیکھ کر اپنی دنیا داری پر غیر مطمئن، وہ اپنی دینداری پر مطمئن نہیں تھے، ہم اپنی دنیا داری پر مطمئن نہیں ہیں۔ یہ فرق ہے۔ وہ اپنی دینداری میں اپنے سے بالا تر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو بہت پیچھے ہیں،
اور ہمارا ماحول یہ بنا کہ ہم اپنی دنیا داری میں دوسروں کو دیکھتے ہیں غیر مطمئن ہیں، اور یہ بیماری ہے جو ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں اللہ کے جو فیصلے آ رہے ہیں ان فیصلوں پہ راضی رہنا یہ اچھی دنیا کی بھی علامت ہے اور اچھے خاتمے کی بھی علامت ہے۔ اللہ یہ خوبی نصیب فرما دے، یہ خوبی نصیب فرما دے۔ تو اللہ سے تعلق بڑھائیں، اس کی معرفت بڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نفلی عبادت سے آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اتنا قرب ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اتنا قرب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں فرائض ہیں، جہاں واجبات ہیں، وہاں نفل کی عبادت بھی ہے، اللہ کی یاد تلاوت کی شکل میں، اللہ کی یاد اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ۔ کچھ اپنی زندگی میں نفل بھی مقرر کیے جائیں جنہیں مستقل کر سکیں، اور پھر یہ ساری عبادات کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کا دھیان ہے۔ پھر ساری ان عبادات میں جو روح ہے وہ اللہ کا دھیان ہے کہ یہ عبادات اگرچہ مقدار میں تھوڑی ہوں لیکن دھیان کے ساتھ ہوں، اس کی عظمت اور محبت کے ساتھ ہوں۔ تو اس کو بدولت میرے عزیزو اللہ کا قرب ملے گا، محبت ملے گی، اور پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ تو اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما دے بھائی۔ ہاں، اللہ سے یہ مانگی بھی جائے، اے اللہ رضا بالقضاء والی صفت نصیب فرما، رضا بالقضاء والی خوبی نصیب فرما، یہ بڑی خوبی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ۔